یا بعد معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج ہمیں اس ماہ مقدس کے اس خوبصورت دن اور جمعۃ المبارک 9 ذی الحجہ ان بابرکت ساعتوں میں اپنے در پر آ کر سجدہ ریز ہونے کی عظیم سعادت نصیب فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا نا، ایک ہی حج ادا کیا تھا، اور خطبہ جو مشہور ہے نا، خطبہ حجۃ الوداع، وہ ایک پورے اسلام کا نچوڑ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد کا 30 سالہ پیریڈ اور اس سے پہلے 40 سالہ زندگی کا سارا نچوڑ، اور پھر پورے اسلام کا مکمل نچوڑ خطبہ حجۃ الوداع کے اندر بیان فرما دیا۔ اگر ہم لوگ اس خطبے کو بعض اوقات پڑھتے رہیں، دہراتے رہیں، یا کوشش کریں کہ ان الفاظ کو جو خاص مین پوائنٹ ہیں، سارے مین ہی ہیں، ان کو یاد کر لیں تو یقیناً ہماری زندگی میں کافی تبدیلی آ جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سب سے پہلے اللہ کی حمد کی، اللہ کی حمد اور تعریف کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میری باتیں غور سے سننا، شاید کہ میری اور تمہاری یہ آخری ملاقات ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ اپنی صحابہ کو ایک شک کے طور پہ بیان فرمایا۔ یہ حقیقت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ اتنا بڑا خطبہ یہ آخری ہے، اس کے بعد میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملوں گا۔ تو فرمایا لوگوں میری یہ باتیں غور سے سننا، شاید کہ تمہاری اور میری آخری ملاقات ہو۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے انسان، میں نے تمہیں جوڑے سے پیدا کیا، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ اے انسان، تیرا ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں ہے شروع سے، اور پھر تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ کیوں کیا؟ لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ قبیلے اور جماعتیں اس لیے بنائی اور یہ نام اس لیے رکھے گئے تاکہ الگ الگ تمہاری پہچان ہو سکے۔ پھر ساتھ ہی آگے فرمایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ یہ ایک مین چیز ہے جس سے ہماری توجہ ہٹ چکی ہے بالکل، اور خطبہ حجۃ الوداع کے بنیادی پیغامات جو ہیں وہ یہی ہے۔ فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے انسان، تجھے میں نے جوڑے سے پیدا کیا، مرد اور عورت سے پیدا کیا، تیری ماں اور تیرا ایک باپ ہے، وہ آدم و حوا علیہ السلام، اور پھر تجھے قبیلوں اور جماعتوں میں اس لیے تقسیم کیا تاکہ تیری پہچان کرائی جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ فلاں قبیلے سے، یہ فلاں قبیلے سے، یہ فلاں قبیلے سے، یہ فلاں، نہ کہ غرور اور تکبر کے لیے۔ قبیلے اس لیے نہیں بنائے گئے تھے، فلاں تو وہ فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، کیا بات ہے، بڑا آدمی ہے، یہ لو لیول کی قوم ہے، ایسا نہیں ہے۔ کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، کسی عربی کو اجمی پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے، کوئی برتری نہیں ہے۔ آگے فرمایا برتری کا معیار تقوی پر ہے۔ تم میں بہترین انسان اللہ کے نزدیک وہ ہے جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہم زیادہ اہمیت
اور مقام و مرتبہ کسے دیتے ہیں؟ دنیا دار کو. پیسے والا آدمی ہو نا، اسے ہم خاص طور، ہم نے دنیا کو ہمیشہ اہمیت دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی امت کو یہی سمجھاتے رہے، اے میری امت کے لوگوں، بلکہ آخری لمحات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں سے مسجد کی طرف نہیں آ رہے تھے، پھر علالت کی حالت میں تھے، کافی کمزوری، جسم میں تھکاوٹ، اکتاہٹ، پریشانیاں، امت سے جدائی کا غم. تو مسجد کی طرف آئے، جمعہ کی رات تھی، تو دو صحابہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری آسرا دیا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بازو ان کے کندھوں پر رکھے ہوئے اور ایسے چل رہے تھے کہ مکمل قدم نہیں رکھ رہے تھے، قدم گھسیٹ گھسیٹ کے زمین کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایک علالت کی وجہ سے منبر پر تشریف فرما ہوئے اور سر میں درد کی وجہ سے سر پر سرخ رنگ کی پٹی باندھی ہوئی تھی اور زاروں قطار آنسو جا رہے تھے. صحابہ کرام تڑپ گئے، فدا کا بھی ومی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں میں قربان ہو جائیں. کس یک عید کو درد ہے، جسم کا درد تب پریشان کر رہا ہے، اکتاہٹ ہے اس قدر، کیا ایسی مجبوری ہے؟ یہ علالت کی وجہ سے آپ اس قدر آنسو بہا رہے ہیں. صحابہ کے بھی زاروں قطار آنسو جاری تھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یعنی مجبوری کے عالم کو دیکھ کر، اس قدر بے قراری، اس قدر بے چینی. اللہ کے محبوب نے فرمایا نہیں، یہ جسم کا درد، جسم کی تھکاوٹیں، جسم کی اکتاہٹیں، یہ پریشانیاں، یہ کوئی مجھے نہیں رلا سکتی. مجھے جو چیز رلا رہی ہے نا، وہ یہ ہے کہ میں امت سے جب جدا ہو جاؤں گا، میرے چلے جانے کے بعد میری امت دنیا کی محبت میں غرق ہو جائے گی، میرے اسلام سے انہوں نے رخ موڑ لینا ہے. آج ہم دیکھیں، متقی آدمی جتنا بھی بڑا ہو، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ہمارے ہاں برتری کا معیار دولت مند کے لحاظ سے ہے. بڑا آدمی ہے پیسے کے لحاظ سے، اس کی عزت ہے، اس کا وقار ہے، اس کا معیار ہے، اس کو فضیلت دی جاتی ہے. اور جو متقی آدمی ہے، اللہ فرماتے ہیں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سن لو، کوئی بھی عربی اجمی، کالا گورا، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. اللہ کے ہاں برتری کا معیار اس کے لیے ہے جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے. تو فرمایا کہ کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. اللہ اکبر. پھر آگے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. مسلمان آپس میں بھائی ہیں. حدیث مبارکہ کے ایک الفاظ ہیں، مفہوم حدیث، فرمایا میری امت جسم واحد کی طرح، ایک جسم کی مثل ہے. ایک جسم ہوتا ہے نا، تو اس جسم کا آپس کا تعلق، میں مثال دے دوں، میرا یہ جسم ہے، میری یہ ہاتھ اور یہ ہاتھ ظاہراً جدا جدا ہیں، اور ان کا تعلق اس قدر ہے کہ اس ہاتھ کو تکلیف ہوگی، یہ ہاتھ آرام میں ہوگا نہیں، یہ بھی بے چین و بے قرار ہوگا. پاؤں کی انگلی کٹ جائے تو کیا رات کو وہ انگلی جاگتی رہے گی، تڑپتی رہے گی؟ یہ آنکھیں سو جائیں گی؟ نہیں، آنکھیں بھی تڑپتی رہیں گی، دل و دماغ بھی پریشان، پورا جسم بے قرار و بے چین ہوگا. یہ ہے پورے جسم کا آپس کا تعلق. اللہ کے محبوب نے امت کو جسم واحد کی مثال قرار دیا ہے. میری امت ایک جسم کی مثل ہے. فرمایا امت کا کوئی بھی فرد بھوکا ہو، پیاسا ہو، پریشان ہو، درد میں، دکھ میں، تکلیف میں مبتلا ہو، اور قریبی میرے امتی لوگ مسلمان انہیں علم بھی ہو اور وہ قرار میں رہیں، ایسا نہیں ہوگا، ایسا قطعا نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے فرمایا میری امت جسم واحد کی طرح ہے، ایک جسم کی مثل ہے. کوئی امتی پریشان ہوگا، کوئی امتی درد میں، غم میں مبتلا ہوگا، قریبی ہمسائے، مسلمان قریبی ساتھی، وہ بھائی ہیں، اس کے غم میں، دکھ میں، تکلیف میں شریک ہوں گے، وہ اس کے ساتھ بے چین و بے قرار ہوں گے. پر آج ہم اپنے حالات کی طرف نظر کریں. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. وہ لگن، وہ چاہت، وہ محبت. ہماری عبادتیں بھی ہیں، ریاضتیں بھی ہیں، تسبیح و تحلیلات بھی ہیں، ہم تہجد بھی پڑھتے ہیں، ہمارے ہاں بزرگ بہت عبادات کی جاتی ہیں. پر مین جو مغز تھا نا اسلام کا، مین جو عبادت کا مقصد تھا، جو مشن الہی تھا، جو اللہ چاہتا تھا، انسان آج امت کے اندر وہ چیز ختم ہو گئی ہے. آج امت بکھر گئی ہے. وہ خوبصورت امت، وہ خوبصورت محبت بڑے انداز میں امت جو ایک پلیٹ فارم پہ تھی، وہ بکھر گئی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے.
اسی طرح تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کبھی ہم یہ کر کے دیکھیں، کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے نا، لڑائی ہے اور انتقام کی آگ جل رہی ہے سینے کے اندر، اسے مومن بھائی سمجھ کے معاف کرنے کی میں کوشش کروں تو صحیح، خدا کی قسم سکون آ جائے گا، نور ایمان دل کے اندر بڑھ جائے گا، اور ایک محسوس ہوگا کہ یار میں واقعی مسلمان ہوں، اور جو میرے پروردگار نے مجھے حکم کیا تھا مسلمان اے میرے بندے یہ کرنا ہے، میں نے آج وہ کر دیا۔ اور پھر دیکھنا کہ نور ایمان کس قدر بڑھے گا، زندگی میں کتنا سکون آئے گا۔ اگر وہ جلتی ہوئی انتقام کی آگ کا بدلہ آپ لے لیں گے نا، بدلہ لینے کے بعد آپ کو وہ چین نہیں ملے گا، بے چینی ہوگی، بے قراری ہوگی، اکتاہٹ، تھکاوٹ ہوگی، عجیب زندگی پریشان سی محسوس ہوگی۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول فرماتے ہیں نا، اس پہ ہم عمل کریں، زندگی امن ہے، زندگی سکون ہے، کچھ بھی پریشانی نہیں ہے، پھر مرنے کے بعد بھی آگے آرام اور سکون ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اے لوگوں کسی کی غیبت نہ کرنا، غیبت کرنا حرام ہے۔ یہ وہی خطبہ حجۃ الوداع کی بات چل رہی ہے، کسی کی غیبت نہیں کرنا، غیبت کرنا حرام ہے۔ غیبت کیا ہے؟ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے ایسی بات کرنا جو اس کے سامنے کی جاتی وہ ناپسند کرتا، اسے غیبت کہتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ وہ اس کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی، اگر نہیں پائی جاتی یہ غیبت کے ساتھ ساتھ بہتان بھی ہے۔ اگر اس کے اندر ایک غلطی پائی جاتی ہے، وہ پائی جانے والی غلطی اس کی غیر موجودگی میں کسی کو بیان کرنا، اسے غیبت کہتے ہیں۔ صحابہ کرام موجود تھے، اچانک بدبو سی پھیل گئی، اچانک ہوا چلی، صحابہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ اس قدر گندی بدبو سمجھ نہیں آ رہی ہے کس چیز کی ہے، پہلے تو کبھی اس طرح محسوس نہیں ہوا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے صحابہ دراصل یہ جو اس قدر غلیظ قسم کی بو آ رہی ہے نا، یہ غیبت کی جا رہی ہے کسی کی، یہ غیبت کی بو ہے۔ یعنی اس وقت غیبت کی بو محسوس کی جاتی تھی، آج ہمیں بھی کبھی محسوس ہوئی ہے وہ اس طرح کی بو نہیں، تو کیا مطلب ہے؟ وہ غیبت ہونا ختم ہو گئی ہے۔ آج کل تو مساجد میں بھی غیبت کی جاتی ہے، ہم خود دیکھ لیں آپس میں کس قدر ہم ایک صف میں کھڑے ہوں گے، نماز پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، نماز پڑھنے کے بعد بڑے محبت بھرے انداز کے ساتھ سلام کی جانے کے بعد میں آپس میں کس طرح ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں۔ آپس کو چھوڑیں، مولوی صاحب کے ساتھ کیا حال کرتے ہیں ان کی غیر موجودگی میں۔ آپ لوگ اچھے ہیں، میں عام اکثر کی بات کر رہا ہوں کیونکہ اکثر یہ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، خاص طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے۔ بقیہ جو بندے جس طرح بھی چل رہے ہیں، مولوی صاحب کس طرح مصلے پہ کون سا قدم پہلے رکھ رہے ہیں، مولوی صاحب کس طرح چل رہے ہیں، مولوی صاحب کھانا کس طرح کھاتے ہیں، لباس کس طرح پہنا ہوا ہے، سارے معاملات نوٹ کر کے پھر مولوی صاحب کو نہیں بتانا مولوی صاحب آپ کا یہ انداز مجھے پسند ہے۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کی طبیعت کے ساتھ اگر کسی کا انداز نہیں مل رہا تو وہ یہ تو ضروری تو نہیں کہ وہ غلط ہے، آپ کا مزاج بھی غلط ہو سکتا ہے، ممکن ہے یار۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ کسی کی طبیعت اور طرح کی ہے، میرا مزاج اس کی طبیعت کو نہیں تسلیم کر رہا تو اسے غلط کہہ دوں، یہ میری غلطی ہے۔ میں اپنے مزاج کو بہتر کروں، ممکن ہے اس کا انداز اچھا ہو، میرا مزاج خراب ہو، اس کی طبیعت اچھی ہو، ممکن ہے یہ۔ اور پھر یہ ہوگا کہ میں یہ مثال مولوی صاحب کی اسی لیے دے رہا ہوں، شاید آپ اور طرح محسوس کریں، کیونکہ یہ ایک آدمی ہے جو اپنے امام خطیب کو بھی معاف نہ کرے، یہاں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے، میں ویسے ایک بات آئی اسی لیے چلا رہا ہوں، تو کیا وہ دوسرے ساتھیوں کو، نماز پڑھنے والوں کو معاف کرے گا؟ وہ بندہ، یہ صرف آپ نہیں سن رہے، یہ ایک دن میں سینکڑوں لوگ نیٹ پہ میرے بیان سنتے ہیں الحمدللہ۔ میں یہ پوری قوم کو یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ پیچھے نماز کھڑے ہو کے پڑھنے کے بعد پھر مولوی صاحب کی غیبت کرتے ہیں، بتائیں اس سے بڑا غلیظ انسان کون ہو سکتا ہے؟ اور تو خدا کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری اس عظیم خطبہ حجۃ الوداع کے اندر فرمایا، اے میری امت کے لوگوں غیبت نہ کرنا، غیبت کرو گے تو غیبت حرام ہے، اور غیبت کرنا ایسا ہے جیسا کہ کوئی سگے مردے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ یہ قرآن پاک کے اندر آیت موجود ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ اس قدر گندی بو آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ غیبت ہو رہی ہے، تو ہمیں تو کبھی یہ اسمیل محسوس نہیں ہو رہی اس طرح کی، کیا غیبت ہونا ختم ہو گئی ہے؟ نہیں، غیبت ہو رہی ہے، اس قدر بڑھ گئی ہے کہ وہ بو ہمیں محسوس کیوں نہیں ہوتی؟ ہماری حصے مردہ ہو چکی ہیں۔ آپ دیکھ لیں، ہوتا ہے نا چماڑ لوگ جو چمڑا رنگنے والے ہوتے ہیں،
آپ اس فیکٹری میں، اس ایریے میں، یا یہ مرغی فارم ہوتے ہیں، آپ میں سے کوئی لوگ چلے جائیں نا وہاں، آپ کے سر درد شروع کر دے گا، اس قدر عجیب سمیل ہوتی ہے. وہ جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں انہیں محسوس ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کی وہ حص مردہ ہو جاتی ہے. وہ جو سونگنے والی حص ہوتی ہے نا وہ محسوس نہیں کرتی، وہ ایزی رہتے ہیں. وہ ایک خاتون کی شادی ہوئی تو چمڑا رنگنے والے لوگ تھے، وہاں جب پہنچی تو عجیب سمیل تھی، بڑی اکتاہٹ آئی اس بچی کو، پریشان تھی. 3-4 دن بعد وہ کہہ رہی اپنے سسرال ابرو کہ دیکھیں میں آئی تو میں نے صفائی کی، اب ختم ہو گئی سمیل. تو جو بابا جی تھا انہوں نے کہا بیٹا ایسی بات نہیں ہے، اصل جب تو پہلے آئی تھی نا وہ تیری حص زندہ تھی، تو یہ محسوس ہو رہی تھی سمیل. 3 دنوں میں وہ سمیل تیرے اندر جاتے جاتے تیری اندر کی حص مردہ ہو چکی ہے، سمیل ختم نہیں ہوئی، وہ اسی طرح آ رہی ہے. تو یہ غیبت اس قدر پھیل گئی کہ ہمیں وہ بو محسوس ہی نہیں ہوتی اس کی. تو فرمایا غیبت کرنا چھوڑ دو، غیبت حرام چیز ہے. اللہ اکبر. اسی طرح فرمایا کہ کسی کو کبھی تکلیف نہ دو، تکلیف دینا حرام ہے. فرمایا اصل صحیح مسلمان وہ ہے، یہ خطبہ حجۃ الوداع کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. صحیح مسلمان فرمایا وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے. ہم یہ دیکھیں کہ اچھا ایک تو ہماری طبیعت عجیب طرح کی ہو چکی ہے، ہم جب اس طرح کی بات سنتے ہیں نا تو اس طرح کی بات پر ہم اپنے آپ کو سامنے نہیں رکھتے کہ یار میں دیکھوں کہ میرے ہاتھ اور زبان سے کتنا لوگ امن میں ہیں، محفوظ ہیں. جب بھی اس طرح کی حدیث سامنے آئے گی نا فوراً ارد گرد علاقے کے سارے لوگ میرے ذہن میں آئے گے، فلاں کا کردار یہ ہے، فلاں کا یہ ہے، فلاں کا یہ ہے، فلاں کا یہ ہے. بھئی فلاں فلاں کا جواب تو نے دینا ہے، بھئی تو نے اپنا جواب دینا ہے. یہ حدیث تیری ذات کے لیے ہے، یہ حدیث تو اکیلا اپنی ذات پر فٹ کر، اپنی ذات کو محسوس کرا کہ تو کیسا ہے. تیری زبان سے کبھی کسی کو دکھ تو نہیں ہوا، تیرے ہاتھ سے کسی کو پریشانی تو نہیں ہوئی. ہم فی الفور سوچیں گے کہ فلاں فلاں اس طرح کے. دوسروں کے معاملات کو دیکھیں گے، بھئی دوسروں نے جو میرا حق ادا نہیں کرے انہوں نے خود جواب دینا ہے، میں نے تو نہیں دینا، میں اپنی ذات کو بہتر کروں. تو لہٰذا فرمایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے. ماں باپ اور اولاد کے سلسلے میں بھی اسی طرح کی ہوتا ہے. جھگڑا ہونا ماں باپ کا اولاد کے ساتھ، تو باپ اولاد کی شکایت کرتے ہوئے دوستوں کو بتاتا رہے گا جی یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، حقوق ادا نہیں کرتا. اسی طرح اولاد اپنی ذات کے بارے نہیں کہے گی، باپ کے متعلق، ماں کے متعلق ہمارے ماں باپ اس طرح کے ہیں. بھئی وہ جو نہیں کر رہے انہوں نے جواب دینا ہے. تم اپنی ذات اپنے گریبان میں جھانک کے تو دیکھو، جب پڑی اپنے عیبوں پہ نظر تو خود سے کوئی برا نہ رہا. میں ہر وقت جب بھی کوئی حدیث آئے اپنے اوپر فٹ کروں، جب بھی کوئی قرآن پاک کی آیت میرے سامنے اپنے اوپر فٹ کروں. ہماری طبیعت، ہمارے مزاج میں یہ چیز راسخ ہو گئی ہے، جب بھی کوئی اس طرح کے یعنی منع کرنے والی بات آ رہی ہے ہم فوراً دیکھیں گے فلاں بھی عمل نہیں کرتا، فلاں بھی نہیں کرتا، فلاں بھی نہیں کرتا. بھئی خود کو تو اس کے اندر اپنے اوپر تو فٹ کر کے دیکھو کیا بنے گا. تو لہٰذا ہم نے کوشش کرنی اپنی ذات کے لیے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں غلاموں کے ساتھ بھلائی کرنا، غلاموں کے ساتھ بھلائی کرنا ایک بہت بڑی بات ہے عرب معاشرے کے اندر. بلکہ یہ باتیں تو کافی تھی، وقت تھوڑا. عرب معاشرے کے اندر سب سے حقارت کی نظر سے غلام کو دیکھا جاتا تھا. جو غلام ہوتا تھا نا اسے انسان کیا حیوان سے بھی کم درجہ دیا جاتا تھا غلام کو. اس قدر یعنی غلام کی تذلیل کی جاتی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خطبہ حجۃ الوداع کے الفاظ بھی یہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو آخری الفاظ ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ظاہری زندگی ختم ہوئی، ٹھیک ہے نا، آپ کی ظاہری وفات ہوئی، تو آخری جو الفاظ تھے، آخری الفاظ، اس کے بعد کوئی بھی لفظ امت کو عطا نہیں کیا. وہ آخری لفظ کون سے تھے؟ آخری لفظ یہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کے اندر ہر ایک حکم آ جاتا ہے، جس کے اندر مکمل حقوق العباد پائے جا رہے ہیں اس لفظ کے اندر.
کیوں؟ اس لیے کہ اس دور میں عرب کے معاشرے کے اندر سب سے بڑی حقارت کی نظر سے غلام کو دیکھا جاتا تھا. سب سے بڑی حقیر جو ذات ہوتی وہ غلام ہوتا. بلکہ یہاں تک ہوتا غلام کو خرید کر آئے، بچوں کو تیر اندازی سکھانے کے لیے غلام کو خرید کر آئے، اس کو باندھ دیا ہاتھوں کے ذریعے اور بندھا ہوا ہے، بچوں کو تیر اندازی سکھائی، تیر بچے نے مارا، اس کی آنکھ میں نشانہ لگا، ڈھیلے نکل کے باہر گر گئے. یہ حالت جب ڈھیلا نکل گیا تو تالیاں بجائی، خوش ہوئے ہمارے بیٹے نے نشانہ لگا دیا ماشاءاللہ. ادھر سے غلام تڑپ رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، ادھر احساس ہی نہیں، درد ہی نہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. آج آپ میں سے کوئی ہے ایسا کسی جانور کو کسی طرح مار سکے اور وہ جانور کانپتا ہوا نظر آئے؟ انسان کانپ جائے گا. تو یہ اس قدر تذلیل کی جا رہی تھی غلام کی، اس قدر حقارت کی جا رہی تھی اس غلام کی. اور اس معاشرے کے اندر اسلام نے اللہ کے محبوب کی زبان سے جو آخری لفظ نکلے ہے، جو آخری لفظ امت کو دیے، فرمایا میری امت کے لوگوں غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہ اس لیے کہا تھا کہ جو غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا کیا وہ ہمسایوں کے حقوق کو پامال کرے گا؟ جو غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا کیا وہ سگے بہن بھائیوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے لین دین کی وجہ سے جھگڑا کرے گا؟ جو غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا کیا وہ ماں کے ساتھ بدتمیزی کرے گا؟ جو غلام کے ساتھ حسن سلوک کرے گا کیا وہ باپ کے سامنے زبان درازی کرے گا؟ نہیں. یہ پورا حقوق العباد اسلام کا نچوڑ عطا کر دیا اللہ کے محبوب نے، اور یہ اسلام کا آخری لفظ ہے، دین اسلام کا آخری لفظ ہے، اور یہ پورا نچوڑ ہے. اور ہم عبادت کی طرف دیکھیں، نماز جماعت کے ساتھ کیوں ہوتی ہے؟ یہ گھروں میں فرض ہو سکتی تھی تاکہ جمع ہو جاؤ، قریبی جتنا بھی لوگ ہیں، کوئی پریشان ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی دکھ میں ہے، کوئی تکلیف میں ہے، ان کے دکھ تکلیف میں شریک ہو جاؤ. یہ اصل انسانیت ہے، یہ مشن الہی ہے، اور یہ اصل مسلمانی ہے، اور یہ دراصل ایمان ہے. ہم قربانیاں بھی کر رہے ہوں گے، اچھے خاصے جانور، کئی جانور خرید کر ذبح کر کے ان کا گوشت تقسیم ہو رہا ہوگا، سالوں سے سگے بھائیوں سے بات چیت نہیں ہو رہی، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہے، قریبی ہمسائے میرے کردار کی وجہ سے انتہائی پریشان حال ہوں گے، کئی جانور ذبح ہو رہے ہیں، سخی آ گئے ہیں وقت کے ماشاءاللہ. اللہ کو نہیں ہے ان چیزوں کی ضرورت، یاد رکھے. قربانیاں کرنا، سخاوت ظاہری کرنا، عبادات و تسبیح و تعلیلات کرنا، یہ تہجد پڑھنا، یہ کچھ اللہ کو بالکل نہیں ان چیزوں کی ضرورت. اللہ چاہتا ہے تم یہ کرو گے تو یہ اپنے رب کے حکم پر عمل کر رہے ہو. دراصل وہ چاہتا ہے اے بندے تو میرے بندوں سے پیار کر، تیرے رب تجھ سے پیار کرے گا. اگر یہ نہیں ہے، سگے بھائیوں کے ساتھ عید والے دن بھی عید نماز پڑھی، سگا بھائی ہے، کئی سالوں سے بات چیت نہیں ہو رہی، سامنے آیا، رخ دونوں نے موڑ لیا، چلے گئے، کیا کریں گے قربانی؟ تو دراصل حقیقی قربانی جو صوفیاء کی نظر میں قربانی ہے نا، وہ اپنے نفس کی میں کو ذبح کرنے کا نام اصل قربانی ہے. اللہ اکبر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اسی چیز کا درس دیتے رہے، ہم اس طرف بھی متوجہ ہوں، کبھی معاف کرنا بھی سیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم اسی لفظ کو دیکھیں کہ آخری لفظ یہی تھا. یہ امت کے لیے ایک محبت تھی، امت کے لیے ایک شفقت تھی. فرمایا تم پر حج فرض ہو چکا. عرض کی کل آمین یا رسول اللہ. کسی صحابی نے سامنے آیا، یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ دوسری طرف کر لیا، وہ دوسری طرف آیا، کل آمین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حج ہر سال فرض ہو گیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا، اور طرف رخ کر لیا، وہ اس طرف آ گیا، کل آمین یا رسول اللہ، حج ہر سال فرض ہو گیا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں. فرمایا کیوں پوچھتا ہے تو؟ اگر میں ہاں کر دیتا تو ہر امتی پر ہر سال حج فرض ہو جانا تھا، یہ سوال نہ کر تو. فرمایا ہر سال نہیں ہے، صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک باری پڑھ لے. مجھے پتہ ہے غریب ہوں گے، بیمار ہوں گے، دور دراز کے میرے امتی ہوں گے، ہر ایک میں یہ تڑپ بھی ہوگی، چاہت بھی ہوگی. اگر میں ہر سال فرض کر دوں تو میرے امتی کس طرح پہنچ سکیں گے؟ نہیں پہنچ سکیں گے. تو لہٰذا میں اسے فرض نہیں کرتا. اسی طرح فرمایا مسواک جو ہے نا، یہ میرا دل چاہتا ہے میں مسواک کرنا فرض کر دوں، پر میرے امتی غریب بھی ہوں گے، مزدور بھی ہوں گے، وقت کی قلت بھی ہوگی، بیمار بھی ہوں گے، پریشان بھی ہوں گے. میں جتنی اس سے چاہت رکھتا ہوں مسواک کرنے سے، میرا دل چاہتا ہے اسے فرض کر دوں، پر اسے فرض نہیں کرتا. اس قدر اجر و ثواب ہے کہ کمال کا اجر و ثواب ہے. میں صرف یہی کہتا ہوں جو میرا امتی وضو کرتے ہوئے انگلی زبان میں مار لے گا نا، اللہ تعالیٰ اسے بھی مسواک کا ثواب عطا فرما دے گا.
امت سے اس قدر پیار، ہمیشہ امت کے معاملے میں یاد، امت کی یاد، اور ہمیشہ امت کے معاملے میں روتے رہے۔ قیامت کے دن بھی سارا امت کا معاملہ ہوگا، سجدے میں گرے ہوئے ہیں، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ میزان پر امت کے لیے، پل صراط پر امت کے لیے، آب کوثر پر امت کے لیے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا، گناہ گاروں کو روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی، دلہا نبی علیہ السلام ہوگا، ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر وہ پیاسوں کو جام دیں گے، صراط میزاں حوض کوثر عالی مقام ہوگا، صراط میزاں حوض کوثر وہ عالی مقام ہوگا، آنا لاہ کہہ کے آسیوں کو لیں گے آغوش مرحمت میں، عزیز اکلوتا جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا۔ اس قدر پیار گنہگار امتیوں کو بلا بلا کے سینے سے لگا کے جہنم سے آزاد کر کے جنت کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ تو لہذا امت کی کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کن راہوں پر چل رہے ہیں۔ محض یہ ظاہری حقوق اللہ کی طرف متوجہ ہونا، حقوق العباد ہمیشہ پامال کرتے رہنا، یہ ایمان نہیں ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ خلوص پیدا کریں، معاف کرنا سیکھیں، محبت پیدا کریں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر محبت کا ہم تقاضا کر دیں، پھر احکام الہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو بھی مانیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے موقع پہ جب قربانی کی اتنا آخری بات، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ ذبح کیے اپنے ہاتھ سے، اور جب اونٹ ذبح کیے جا رہے تھے، یعنی صف وار اور لین میں کھڑے کر کے انہیں، تو اونٹوں کے اندر ایک تہلکا مچا ہوا تھا، اونٹوں میں ایک جھگڑا سا برپا تھا، ہر اونٹ اپنی گردن آگے کر رہا تھا کہ میری گردن قربان کریں تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کریں۔ یہ جانوروں کا پیار تھا۔ ہم بھی اللہ کے محبوب سے عملی طور پہ بھی پیار کر لیں، زبانی کلامی تو ہم بڑے نعرے لگاتے ہیں، عملاً بھی ہمارا پیار ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، معذرت کے ساتھ، ایک تو ہمارا کل عید کا جو وقت انتظامیہ کی مشاورت کے مطابق 6:30 بجے نماز کھڑی ہو جائے گی،